آپ نے سوال یہ پوچھا ہے کہ جب زندگی میں ایک ایسی فیز آئے کہ جب آدمی دکھی ہو تو پھر کیا کرے؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ جیسے موسم ہوتے ہیں نا، ایسے دکھ کا موسم بھی ہوتا ہے اور موسم کے بارے میں اہم بات یہ ہوتی ہے کہ موسم جو بھی ہو گزر جاتا ہے. سردی بھی ہو تو گزر جاتی ہے، گرمی بھی گزر جاتی ہے، خزاں بہار بھی گزر جاتی ہیں. تو دکھ اگر انسان پہ کسی وجہ سے ہو نا، تو سب سے پہلا میسج تو یہ ہے کہ اس نے گزر جانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تکلیف اور دکھ میں فرق سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. تکلیف تو یہ آتی ہے کہ آدمی بیمار ہو جائے. تکلیف یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی اور ٹریجڈی ہو جائے، فائنینشیل ٹریجڈی ہو جائے، کوئی سوشل ٹریجڈی ہو جائے، اپنے پیاروں میں سے کوئی ٹریجڈی ہو جائے، کوئی ملازمت کا مسئلہ ہو جائے، کوئی اور رشتوں کے سلسلے کے اندر انکنوینئنس ہو جائے. یہ ہے کہ جب آدمی تکلیف میں ہوا. لیکن دکھ جو ہے وہ اس سے بالکل مختلف چیز ہے. اس تکلیف کے نتیجے میں ہم جو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں اس کا نام دکھ ہے. لہٰذا جب بھی کسی کے اوپر مشکل وقت آئے تو وہ سب سے پہلے تکلیف اور دکھ میں فرق سمجھنے کی کوشش کرے اور تکلیف کو تکلیف ہی رہنے دے، تکلیف کو دکھ نہ بنائے. لیکن پھر بھی انسان ایک اپنی پہلے کی پری کنڈیشننگ کی وجہ سے، اپنے مزاج کی وجہ سے یا حالات کے بہت زیادہ پریشر کی وجہ سے بعض اوقات اس تکلیف میں سے دکھ کو نکال لیتا ہے. اور دکھ اصل میں وہ کہانی ہے جو اس نے اس تکلیف کی روشنی میں بنائی ہوتی ہے. یعنی کسی کے ساتھ کوئی تکلیف دہ عمل پیش آیا، اس تکلیف دہ امر کو ایک مرکزی خیال بنا کر اس نے ایک کہانی ڈرافٹ کی اور اس کہانی کا جو سب سے مظلوم کردار تھا اس میں اس نے اپنے آپ کو رکھا اور اپنے ذہن میں اس ڈرامے کو پلے کرنا شروع کر دیا. اور وہ کہانی سے کہانی، اگلی قسط، اس سے اگلی قسط، اس سے اگلی قسط، وہ کہانی چلتی رہی اور وہ اس مظلوم کردار کو باقی کرداروں کے ہاتھوں اذیت پہنچاتا رہا. لہٰذا یہ اب لکھنے والے پر ہے کہ وہ اپنے حالات کے اوپر ایک تربیہ کہانی لکھتا ہے یا ایک ٹریجڈی والی کہانی لکھتا ہے، کرب والی کہانی لکھتا ہے یا خوشی والی کہانی لکھتا ہے، مزاحیہ کہانی لکھتا ہے کہ ایک خوفناک ہارر سٹوری لکھتا ہے. لہٰذا ایک بات تو طے ہے کہ زندگی کی جب گاڑی چلتی ہے تو جیسے چلتی گاڑی پنکچر ہو سکتی ہے، اس پہ کوئی پتھر لگ سکتا ہے، اسی طرح اس کے پرزے میں کوئی خرابی آ سکتی ہے. تو زندگی کی گاڑی میں بھی بعض اوقات ایسی کیفیت آ جاتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان دکھی ہو جاتا ہے. تو بس اس دکھ کے عالم کے اندر اپنی جو منطقی دماغ ہے، جو لاجک ہے، اس لاجک کو استعمال کرتے ہوئے اپنے دماغ کے اندر ایک دردناک کہانی نہیں بننے دینی. اور جب وہ دردناک کہانی بنے تو خود اس کا آتھر، چونکہ آپ خود ہی ہیں، تو خود ہی اس کہانی کے اندر کوئی ایسا موڑ لا کے اس کے اندر کوئی کامیڈی، اس کے اندر کوئی اور رنگ جو ہے وہ بھرنا یہ ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اتنا غم شدید ہو اور وہ ٹھہر جائے تو اپنے آپ کو انسان یہ سمجھائے کہ یہ گزر جائے گا، مجھے کسی طریقے سے اس وقت کو گزارنا ہے. تو مشکل ہے، نہیں مشکل ہے، دقت ہے، نہیں ہو رہا، اس سارے کے باوجود اس وقت کو گزار لے بس. اور جب وہ اس وقت کو کسی نہ کسی طریقے سے گزار لے، کسی نہ کسی مصروفیت میں انوالو کر لے، کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں ڈال لے، کسی نہ کسی اپنے پیارے کے پاس چلا جائے اور اس وقت کو گزار لے، اور گزار لے گا تو دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کہانی کے اندر خود بخود ہی ایک خوبصورت موڑ آ جائے گا. اور جو ایک سب سے ضروری چیز آخر میں ہے
کہ دکھ کے عالم میں پیدا کرنے والے کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور نہ ہونے دیں. دعا مانگے اللہ پاک سے، دعا مانگے، گڑ گڑا کے دعا مانگے. اپنی کم آئیگی، اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں وہ خدا کے سامنے پیش کرے، اور پیش کر کے اس سے رحمت، فضل اور شفقت کی جو ہے دعا کرے. تو ایسا کرنے سے وہ وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے. ایک بہت مشہور فقرہ ہے کہ آپ نے کروڑ دفعہ سنا ہوگا کہ یہ وقت نہیں رہنا. تو وقت کی تو خاصیت یہ ہے کہ وہ نہیں رہتا. تو جس طریقے سے خوشی تھی اور وہ نہیں رہی، تو غم تھا وہ بھی نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا. یہ ہے آپ کے سوال کا جواب.